السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے میاں خلیل احمد ہیں لاہور سے. تو میاں صاحب کے بارے میں ہی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون نے اپنا نیا منشور جاری کیا ہے جس کو بہتر کل بنائے مل کر کا نام دیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں اس پہ ہنسوں گا، اس کا مذاق اڑاؤں گا، اس کو ریڈیکیول کروں گا، ان کو شیشہ دکھاؤں گا، ان کو شرم دلاؤں گا. یعنی اندازہ لگائیں. اب میں اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جو عنوان آپ نے بتایا مجھے تو نہیں پتا ہے. عنوان جو آپ نے لکھا آپ کے سوال میں ہے بہتر کل بنائے مل کر. سبحان اللہ، 40 سال ہو گئے اس ملک کا خون پیتے ہوئے. بنائے مل کر بہتر کل ان کا مزید ایون فیلڈ، بیٹوں کو مزید چند ارب ڈالر بلکہ شاید چند خرب ڈالر اور پاؤنڈز. بہتر کل یعنی ابھی تک ان کا کل بہتر نہیں ہوا، پیٹ نہیں بھرا. پیٹ جب تک پھٹے گا نہیں تب تک بھرے گا نہیں. اندازہ لگائیں. یعنی آؤ ہم تمہاری بوٹیاں نوچیں، ہم تمہارا خون پئیں، ہم تمہارے بچوں کے حصے کا رزق اپنے بچوں میں تقسیم کریں، ان سے باہر کاروبار کرائیں. پراپرٹی، کاروبار بھی کوئی نہیں، پراپرٹی. یعنی اگر کسی معذور کو بھی اگر آپ لمبا چوڑا پیسہ دے دیں تو پراپرٹی کا کام ہے تو گھاٹا ہی کوئی نہیں، لے کے بیٹھے رہو. اگر کوئی ریسیشن ہوگا یا کوئی حالات خراب ہوں گے، چلو سال انتظار کر لو، 2 سال انتظار کر لو. جیسے آج کل پراپرٹی کا کوئی حال نہیں ہے، فریز ہوئی. یہ نہیں کہ کم ہو گئی ہے، فریز ہو گئی ہے، جم گئی ہے، ایک جگہ رک گئی ہے. یہ ٹھیک عنوان ہے. تبصرہ میں نے کیا کرنا ہے؟ بہتر کل بنائے مل کر. بہتر کل کس کا؟ اس خاندان کا. وہ سارا خاندان تو گھسایا ہوا ہے، یا عزیز ترین دوست ہیں، ادروائز بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، سمدھی ہیں، پتہ نہیں اور کون کون، بے شمار رشتے دار ہیں ان کے، اور وہ آپ نہیں جانتے. عوام کو نہیں پتا کہ عابد شیر علی سے لے کے یہ جو یہاں کیا، حالانکہ وہ بڑا گڈ لکنگ سا بندہ مجھے پسند ہے، یا پھر پرانے یار دوست خواجہ آصف جیسے، یا پھر باقی اپنے جو بہت ہی چمچے کرچے ٹائپ. یہ وہ مطلب یہ ہے کہ ران کا گوشت کھا کے ہڈی جن کے آگے ڈالی جاتی ہے اور وہ خوش ہو کے چچوڑ لیتے ہیں، بس. اور کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نیا منشور یعنی 40 سال کے بعد منشور تے نہ مک دی نہیں. اس لیے چھوڑیں میاں صاحب، خلیل صاحب، بس اس بغول تے کچھ نہ بھول. لوگوں کو پتہ نہیں. میں جب بھی انگلینڈ جاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں. میں بعض اوقات اسنب میرے ساتھ میرے اپنے عزیز، میری فیملی ہے وہاں، 2 of my sisters live there، یا میرے وہ قریبی دوست احباب، وہ چلتے چلتے اے بھی ہو دی ہے، اے چھوٹے دی ہے، اے بٹی، اے چھوٹے دی. میں کوئی اللہ نہ بھیج، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیفیت ہے. نیکسٹ اعزاز صدیقی صاحب ہیں جی فرام کراچی. وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا میدان خالی نہیں چھوڑنا. تو بلے کا نشان نہ ہونا تو ہمارے لیے مشکل ضرور ہوگی، لیکن ہم میدان میں لڑیں گے، خالی نہیں چھوڑیں گے. تو بالکل ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے، مطلب آپ اس کو اس کے بہت ہی چھوٹی عمر سے آپ اس کو جانتے ہیں. اچھا، فاسٹ بالرز کا میں حالانکہ کرکٹ سے نہ مجھے دلچسپی ہے نہ مجھے اس کی وہ سمجھ ہے، لیکن اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ بھئی فاسٹ بالر کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. تو وہ ہمارے جو ہے نا کہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری بال تک لڑنے والی بات ہے، وہ سیدھی سی بات ہے. یہ اس کا مزاج ہے. اچھا یا برا ہے میں نہیں جانتا، لیکن this is how it is. تھرڈ کوشچن از جی فرام رخسانہ رحیم.
اوریجنلی یہ ہیں اسلام آباد سے، رہتی ہیں امریکہ میں. تو رخسانہ ایک ایسا نام ہے جو پڑھ کے یا سن کے تو مجھے اس لیے بہت ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ میری ایک بڑی لاڈلی بہت ہی پیاری بہن ہے. وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، بیمبری، آکسفورڈ کے جو سے اگلا اسٹیشن، بڑا خوبصورت ہے وہ وہاں رہتی ہے. تو رخسانہ رحیم، آپ بھی بیٹا سلامت رہو. میری ایک لاڈلی بہن، کے ساری بہنیں ہی لاڈلی ہیں، ان کی ہم نام ہو آپ. وہ کہتی ہیں جی جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں ان کے حساب سے تحریک انصاف کی مقبولیت 70% ہے. اس حساب سے پاکستان کے رجسٹرڈ ووٹوں میں کم از کم جو 10 کروڑ ووٹرز بنتے ہیں، اگر آپ 10 کروڑ جو کہ کل ووٹوں کا 70% بنتا ہے، سے کہ رائے دہی چھین لیں گے تو اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی. ایک بات بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کسی الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی. ایک کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہوا اور مشرقی پاکستان خواب ہو گیا، بنگلہ دیش مارد وجود میں آیا. باقیوں کے نتیجے میں آج پاکستان کا وہ بچہ بھی مقروض ہے غیروں کا، جنہیں ہم کفار تو پتہ نہیں کیا کیا جن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار قوم ہے. تو ہمارا ہر وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے. سو الیکشن کی حیثیت تو پہلے بھی میرے نزدیک کبھی نہیں رہی. میں نا ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہوں، پاکستانی ڈیموکریسی، یہ گنڈوں کی، گینگسٹرز کی، ڈکیتوں کی ڈیموکریسی. عام آدمی کے تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ووٹ چھینتے ہیں یا خریدتے ہیں، اس کے ہزار ہاتھ طریقے ہیں. برین میاں دن نعرے لگنے، اچھا بھی میاں دے کی میاں کدوں بنے میاں، کیا فضول باتیں. پوچھا کہ کوئی نوکریوں کے لالچ میں، کوئی قیمے والے نان اور وہ کیا بریانیاں کھا کے، کچھ بھی نہیں. جس بندے کو اگلے وقت کی روٹی کا نہیں پتا، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں مدتوں کی، جس کے سر پہ چھت اپنی نہیں، پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں، جس کا اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زیادہ سمارٹ ہوگا، زیادہ بڑا فراڈیا ہوگا، زیادہ پیسے لگا دے گا، کسی نوکری کی امید دلا دے گا، کسی ٹھیکے کی امید اس کو دے دیں گے، ختم ہوئی بات. باقی لعنت کیا ہے کہ جی یہاں تو جٹ ہے اور بٹ ہے اور رائی ہے اور گجر ہے اور کشمیری ہے، فلانا ہے، کیا بکواس. یہ تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. سو آپ جب الیکشن کی بیٹا بات کرتے ہو نا، تو پاکستان کے سارے الیکشنز اپنے سامنے رکھو، پھر دیکھو کبھی کوئی وقت ایسا آیا جب ہمارے لوگوں کے چہرے پہ رونق آئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، عام آدمی خوش باش. جب ہمارا 100% بچہ جو اسکول گوئنگ ہونا چاہیے وہ اسکولوں میں جا رہا تھا، کبھی یہ نہ بتائیں مجھے. کبھی بیچارے مر گیا، 20 روپیے مانا آٹا، اس پر بھی یہ سناٹا ماتم کہ لوگ بے شرم ہیں، اٹھتے نہیں، سناٹا ہے. اس وقت 20 روپے من عذاب تھا، وہ لوگوں کو 20 روپے نصیب نہیں تھی. تو اس لیے نا آئی ایم سوری بیٹا، میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہوں، لیکن میرے سے یہ جھوٹی امیدیں یہ جو پیشہ ور سے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، تجیے بھی گھسیٹ گسوٹ کے لے جاتے ہیں ادھر، یہ وہ. مجھے تو آئی ڈونٹ نو، مجھے تو کبھی بھی نہیں. اور میں نے یہ سارا کچھ پرڈکٹ کیا ہوا ہے. میرے 12-13 مجموعے ہیں، میرے کالمز کے 32 سال ہو گئے یہی کچھ پیٹتے ماتم کرتے کہ ہم ایک طرف کھڈا ہے ایک طرف کھائی ہے. یہاں تک تو کہا ہے میں. وہ چونکہ بے نظیر بھٹو، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہ خاتون تھیں تو نواز شریف ظاہر ہے بندہ ہے دا میل، تو میں کہتا تھا کہ یہ کھڈا ہے وہ کھائی ہے، اس میں غرق ہونا ہے تو ہو جاؤ، ہو گئے، مارچ کریں.
نیکسٹ ہیں جی ادیب ADEEP روشن، نیو دہلی انڈیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انگریز کشمیر کا انگارہ ہمارے درمیان رکھ گیا، تو اب یہ انگارہ بڑھ کے ایک آتش فشاں بن چکا ہے جو دو ملکوں کے درمیان خراب حالات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کو مل بیٹھ کے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دونوں ملک اچھے ماحول میں تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔ ادیب صاحب، آپ کی اس بات سے کوئی باضمیر، کوئی ہوش مند، کوئی متوازن، کوئی مچیور آدمی انتہا پسند نہ ہو، میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، اور ایم ہی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ کبھی آپ کا لاہور آنا ہو، مجھ سے ملیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے میں کس انوائرمنٹ میں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں نہیں بھائی، مجھے اپنے ایک صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کو پنجابی کی سمجھ آئے نہیں آئے۔ اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی، انسان انسانوں کی طرح رہیں، خوش رہیں، ان کے بچے اعلیٰ ترین ماحول میں فرمان چڑھیں، محفوظ ہوں، ان کی عزت نفس ہو، ان کو پیٹ بھر کھانے کو ملے، ان کو ان کو صاف ستھرا رہنے کو ملے، وہی روٹی کو۔ عام انسان کچھ نہیں مانگتا، یہ ہمارا سیاستدان اتنا خبیث ہے، یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ادروائز میں 3 دفعہ میں انڈیا گیا ہوں، مجھے تو بڑی محبت ملی، مجھے تو بڑا پیار ملا۔ میرے آبائی شہر ہیں 3، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ۔ وہاں سے مٹی لا کے اپنے فارم ہاؤس پہ بیڈ بنایا، لوکل مٹی کے ساتھ مکس کر کے، گلاب لگائے، اب بھی لگے ہوئے۔ تو جو بات آپ نے کی ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب میں نہیں جانتا کس ہاتھ کو کتنا بلیم کرنا چاہیے، اچھا نہیں لگے گا، میں باعث لگوں گا کیونکہ میں پاکستانی ہوں، بائی برتھ ہوں، تو لیکن مارا چھوڑیں۔ تھینک یو ویری مچ۔